بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ انگلش کیلیگرافی سٹائل جو ہے اٹالین، ٹیبلٹ نمبر 1 ویڈیو نمبر 3 اسمال لیٹر بی پر بحث کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگلش کی جو خطاطی ہے جس طرح اردو کی خطاطی ہوتی ہے تو اس طرح اس کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم 3 لکیریں لگا دیتے ہیں۔ پہلی لکیر اور دوسری لکیر کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 4 قط ہے، 1 2 3 4۔ یہ خاص کر جو چھوٹے حروف ہیں ان کے لیے۔ تو دوسری بات جو اہم بات میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ کے اندر تقریباً 3 یا 4 یا 5 سٹروک ہوتے ہیں۔ اس سٹروک پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے تاکہ ہمارا جو ہاتھ کی جو گرفت ہے وہ زیادہ پختہ ہو جائے۔ روزانہ مشق کیا کریں۔ اور تیسری بات جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کے اندر ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، شیپ ہوتی ہے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اور پھر مشکل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ایک مخصوص انداز سے قلم کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر الف ہے، یہ چھوٹی با ہے۔ تو چھوٹی با میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ پہلی سٹروک ہے، یہ سیدھی پٹی ہے، اور اس کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ لفظ بظاہر تو آسان ہے لیکن سیدھی ہے یہ پٹی، تو اس وجہ سے سیدھی میں اگر کوئی معمولی سی تھوڑی سی بھی غلطی آ جائے تو اس فن سے نواقف لوگ بھی اس میں غلطی نکال دیتے ہیں۔ تو یہ پٹی سیدھی ہے، اس میں ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے۔ اور اہم بات جو یہ ہے کہ قلم کو پکڑنے کا طریقہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر بالکل اردو کی طرح نہیں کہ یہاں پر اس ہڈی کے برابر جو شہادت کی انگلی ہے اس کی جڑ کے سیدھ میں نہیں، بلکہ یہاں پر قلم کو اس طرح ہم نے پکڑنا ہے، سیدھا سیدھا بالکل۔ تو یہاں پر اس طریقے پہ ہم نے قلم کو پکڑنا ہے، اور روزانہ ہم نے مشق کرنی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ موسم خراب ہے یا کیسے بھی کیسے نہیں ہے، بلکہ ہم نے روزانہ کے اعتبار سے مشق کرنی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے تو یہ بی ہے۔ بی کی 2 قسمیں، ایک یہ تاج نما شکل ہے، اور دوسری جو بی ہے اس بی کا یہ والا حصہ یہ کہہ دے کہ یہ گنبد نما شکل ہے یا مربع نما شکل ہے یا گول شکل ہے، اور یہ جو شکل ہے یہ گالف کے سٹک کی طرح ہے، یہ شکل۔ اور بی کے جو اندرونی جو ساخت ہے یہ آپ دیکھیں، یہ کیپسول نما ہے۔ جس طرح کیپسول ہوتا ہے اوپر نیچے برابر ہوتا ہے، مستطیل نما شکل ہوتا ہے، تو یہ کیپسول نما شکل اس میں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا سٹروک اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، دونوں اس میں مشترک ہے۔ یہ سٹروک دوسرا سٹروک ہے، اس میں اور اس میں دونوں میں ایک یکساں ہے اور ایک جیسا ہے۔ تیسرا سٹروک یہ ہے اور یہ بھی ہے، جبکہ یہاں پر چوتھے سٹروک کا اضافہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں چوتھا سٹروک بھی ہے اور اس میں چوتھا سٹروک نہیں ہے، اس میں صرف تاج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے قلم اس طرح پکڑنا ہے اور معمولی سا ترچھا یعنی بالکل سیدھا اس اوپر لکیر سے نیچے لکیر تک ایک پٹی لگانی ہے، اور اس کو ہم پہلا سٹروک کہتے ہیں، اور اس کو آرام سے بہت زیادہ سٹروک لگانے ہیں تاکہ ہمارا مشق ہو جائے۔ بس سیدھی سادہ لکیر ہے، تھوڑا سا کم ہے اس قط سے، معمولی سا۔ یہ پہلا سٹروک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 قط اور یہ 4 قط۔ تو پہلا حصہ جو ہے یہ ویسے سیدھی سادی پٹی ہے، اور دوسرے حصے میں یہاں پر اس لکیر کے قریب تقریباً یہ جو لکیر ہے گولائی کی شکل میں اس طرح ہم نے ایک لکیر لگانی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے وہ لکیر لگائی ہے کہ اس کو ہم کیپسول نما شکل ہم نے اس کی بنانی ہے۔ جب یہاں پر اس کی طرف پہنچیں گے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، اس طرح قلم پکڑنا ہے، یہ تھوڑا سا کھینچ کے، اور اندرونی جو لکیر ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ برابر کرنی ہے، تو ہم سیدھا آئیں گے اس طرح۔ دوبارہ دیکھیں، میں دوبارہ یہ پٹی لگا دیتا ہوں، اور یہ جو سٹروک ہے آپ دیکھیں، یہ پہلا سٹروک ہے۔ اوپر جا کے یہاں پر ہم نے گولائی کی شکل میں ایک لکیر لگانی ہے، اور قلم کا رخ ہم نے یہاں سے تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں چھوٹی انگلی کے سہارے کی مدد سے، چھوٹی انگلی کے سہارے سے ہم نے کیا کرنا ہے،
دوبارہ دیکھیں، اس طرح ہم نے اوپر جانا ہے اور اس کو گولائی کی شکل میں، یہ دیکھو یہاں پر یہ حصہ تھوڑا سا اوپر گیا، اور یہاں پر جب یہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے نیچے لانا ہے اس کو، اور ہم نے اس میں کیپسول کی جو شکل ہے وہ اس میں ملحوظ رکھنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کی طرف یہ آ جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک تاج ہے اور ایک محراب نما شکل ہے۔ تو تاج جو ہے، اگر میں طریقہ نہ بتا دوں تو آپ پتہ نہیں کس طرح بنائیں گے، میں طریقہ آسان لگا دیتا ہوں۔ یہ جو لکیر ہے اس کی سیدھ میں ہم نے اس طرح قلم لگانا ہے، اور جب قلم لگانا ہے تو بس معمولی سے تھوڑا سا اس طرح اس کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو دوبارہ میں کر دیتا ہوں۔ مشکل ہے، اس وجہ سے بار بار میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں، اور آسان طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں دوبارہ، یہ پہلا سٹروک ہے، ساتھ ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں، سٹروک نمبر 1۔ یہ جو لکیر ہے، دوسری لکیر، اس کے قریب ہم تھوڑا سا قلم کو تھوڑا سا اس طرح ڈھیلا لگا دیتے ہیں تاکہ پورا نہ لگے، اور قلم جو ہی یہاں پہنچے تو اس کے بعد ہم نے اس کا رخ تبدیل کرنا ہے، اس کو آرام آرام سے اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد یہ سٹروک نمبر 2 ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آرام آرام سے اس کو پتلا کرنا ہے، اور لکیر، اندرونی جو لکیر ہے اس کو ہم نے سیدھی چلانی ہے۔ جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے ساتھ ملانا بھی ہے۔ تو یہ سٹروک نمبر 3 ہے، 3۔ تو یہ اندرونی جو شکل بن جائے گی یہ کیپسول نما ہے، کیپسول کے سائز کی۔ یہ حصہ بھی آپ اس کو گول کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ اس کا جو تاج ہے وہ یہاں پر یہ جو لکیر ہے اس سے تھوڑا سا نکال کے اور اندر تھوڑا سا دبا کے یہ شکل ہم نے بنانی ہے۔ آسان طریقے سے ہم نے بنایا، اور اگر آپ وہ والا بنا دیں محراب نما تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں۔ سیدھے سادے طریقے پہ ہم نے اس لکیر کی طرف ہم نے آنا ہے، اور جو ہی آ جائیں گے تو ہم نے قلم کا رخ آرام آرام سے اس طرح الٹ، یا اس طرح پھر قلم کو اس طرح تبدیل کر دیں گے، بالکل الٹ۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو سٹروک نمبر 2 ہے، پھر ہم نے اس کو آخر میں تھوڑا سا پتلا بھی کرنا ہے، اور اندرونی جو لکیر ہے اس کو ہم نے سیدھی چلانی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بالکل قلم کو موڑنا نہیں ہے اس طرح سے، اور جو ہی اس قریب لکیر کے قریب پہنچیں گے تو اس کے قریب سیدھے، اور پھر یہاں پر اس کو ہم نے اس طرح اوپر موڑنا ہے۔ تو یہ بھی کیپسول نما شکل اس کی بن جائے گی۔ ہم نے کرنا کیا ہے، یہاں اس سے تھوڑے سے فاصلے پر دیکھیں، یہ وہی گولائی شکل ہے، اور وہ ہم بتایا کرتے ہیں کہ گالف کا جو سٹک ہے وہ یہ شکل آخر میں اس کی بنتی ہے، اور اندر سے آپ اگر دیکھیں تو یہ گولائی شکل ہے، محراب نما شکل ہے، گنبد نما شکل ہے۔ تو یہ نمبر 4 سٹروک ہے، اور گالف سٹک، اور یہ کیپسول نما شکل جس طرح پہلے میں بتایا تھا، کیپسول نما شکل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ لکیر لگائے تو بہتر ہے، بغیر لکیر کی بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے بھی ہم نے تھوڑا سا قلم اسی طریقے پہ پکڑنا ہے، دیکھیں
اور یہاں پر قلم کا رخ میں نے تبدیل کر دیا اور یہاں سیدھا آ گیا اور دیکھیں یہ کیپسول نما شکل، اور یہاں پر اس طرح خود بنا دیتا ہے، اس طرح اس کی سیدھ میں یہ جو لکیر ہے تھوڑا سا اندر جا کے بس خود بخود یہ بن جاتا ہے، یہ بھی کیپسول نما شکل ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ گالف کا جو سٹک ہے اسی کی مانند آپ نے وہ بنانا ہے، یہ دیکھیں، البتہ اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف سے میلان بھی ہے معمولی سا، اس طرح مارکر کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں قلم کو میں تھوڑا سا ٹیڑھا نہیں بلکہ معمولی سے سیدھا میں نے رکھ دیا ہے، آپ دیکھیں، اور پھر یہاں سے قلم کا رخ بدل رہا ہے، دیکھیں، اور پھر یہاں سیدھا کر رہا ہوں میں دوبارہ، اور جو ہی قریب پہنچتے ہیں تو قلم کو پھر دوبارہ سیدھا کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ملانے کی، اور قریب پہنچتی تو اوپر اٹھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی کیپسول نما شکل ہے، اور یہاں پر بھی آپ تاج بنا سکتے ہیں اس طرح، اور یا آگے اس کا جو سٹک شکل ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو سٹک یہ ہے کہ یہ حصہ باہر زیادہ پھیلا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا سمٹا ہوا ہے۔ بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے میں بنا دیتے ہیں، اور اس پہ زیادہ مشق کیا کریں کیونکہ ہمارا واسطہ اور تعلق جو ہوتا ہے وہ بال پین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر، اور اس میں تو قلم گھمانے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس کو آگے نکال دیں، دیکھیں تاج بنا دیں، آپ کی مرضی ہے، یا اس کو سٹک کی مانند بنا دیں، وہ ابھی آپ کی مرضی ہے۔ تھوڑا سا اوپر یہاں پہ اس کے قریب لا کے یہ بنانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے گا، اور آپ اس پہ کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے اور خوشی ہوتی ہے اعتبار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔